السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، 9 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس دن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جو جج ہیں جسٹس عائشہ ملک، ان کی تعیناتی پر غور ہوگا. لیکن پاکستان بار کونسل، پوری لیگل فریٹرنیٹی نے، ملک کی پاکستان بار کونسل، خاص کر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس دن احتجاج کا بھی اہتمام کیا اور احتجاج کریں گے. اور جو ان کا جو گریونسز ہیں کہ سینیارٹی پہ بیس ہونا چاہیے ججوں کی تعیناتی، تو آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل کا اجلاس ہوا اور انہوں نے 9 ستمبر کے لیے جو لائحہ عمل اختیار کیا یا جو یہ کریں گے، جو بھی ان کا لائحہ عمل ہوگا. تو اس وقت میرے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر عبداللطیف افریدی صاحب اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل خوشدل خان صاحب موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے کہ 9 ستمبر کو ان کا جو احتجاج ہے، ان کا کیا لائحہ عمل ہے اور آج انہوں نے میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ کیا ہے. تو پہلے میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر عبداللطیف افریدی صاحب سے التماس کروں گا کہ افریدی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. سر، آج آپ نے اجلاس کیا ہے، تو 9 ستمبر کو جو آپ نے جو کال دی ہے ہڑتال کی اور جو پروٹیسٹ کی، اس پہ آج آپ نے کیا کیا اپنے ڈیلیبریشن کی اور کیا کیا تیاری؟ یہ فیصلہ کراچی کے کنونشن میں ہوا تھا کہ یہاں پہ کنونشن کیا جائے اور سپریم کورٹ بھی، جبکہ سارے پاکستان میں عدالتیں بند ہوں، کام نہ ہو، وکلاء پیش نہ ہوں، تو سپریم کورٹ میں بھی وکلاء کو پیش نہیں ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں آج ہم نے خوشدل خان کی سربراہی میں دوسرے دوست بھی ہیں، اور بیٹھ کر ہم نے اپنے کام کا، سپریم کورٹ کا، سارے صوبے کا، ملک کا جائزہ لیا کہ کیسے 9 تاریخ کو ہم کیسے آئیں گے، کیا کریں گے. تو اس سلسلے میں ہم صبح سویرے یہاں 9 بجے پہنچیں گے، 8:30 9 بجے، اور ہم سپریم کورٹ کے گیٹ کے سامنے لوگوں سے گزارش کریں گے، درخواست کریں گے، اپیل کریں گے کہ وہ عدالت میں آج پیش نہ ہو. شریفانہ طریقے سے سپریم کورٹ کے وکیل بڑے سینئر لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ہم ان سے عرض ہی کریں گے، ریکویسٹ ہی کریں گے، اور وہ میرے خیال میں کہ وہ مان لیں گے. ہمیں یقین ہے، کیونکہ اس دن صرف 2 ہی بینچز ہیں، اب آج بھی ہیں 2، کل ترسوں، تو وہ جو ہیں البتہ پھر یہاں 11:15 بجے تک یہاں رہیں گے. اس کے بعد پھر جائیں گے وہاں، ہمارا جو وہ ہے ہاسٹل ہے ایک سڑک سے اس پر، وہاں ہم جلسہ تقریر کریں گے ادھر ہال میں. ہاں، وہاں یہاں سے چلے جائیں گے. صبح یہاں تقریباً 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے یہاں رہیں گے، اس کے بعد اس طرف چلیں گے. تو اس ساری تمام چیزوں کا ہم نے جائزہ لیا، اور اس سلسلے میں جو کچھ کرنا تھا یا کمی تھی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہدایات دی مختلف لوگوں. اچھا افریدی صاحب، آپ کو کچھ دن پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے لیٹر بھی آپ خوشدل خان صاحب کو بھی بھیجا تھا اور آپ کو بھی بھیجا تھا کہ ہمیں کوئی تجاویز دیں کہ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ سینیارٹی بھی ہونی چاہیے اور میرٹ بھی ہونا چاہیے اور خواتین ججز کی. تو اس لیٹر پہ آپ نے کوئی ابھی جواب دیا ہے کہ نہیں، یا اس کے لیے؟ اس لیٹر پہ ہم نے سوچا ہے، اس کو پڑھا ہے، ہم نے مل کر بھی پڑھا ہے اور دوسرے دوستوں سے بھی ڈسکس کیا. اس میں فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ یہ ہم دوسرے وکلاء بھائیوں کے سامنے رکھیں گے جو وکلاء لیڈرز ہیں، اور پھر اس سلسلے میں جو کچھ وہ کہیں گے، تو اٹارنی جنرل کے جو تجاویز ہیں وہ، اور ہمارے وکیلوں کے جو ذہن ہے، سوچ ہے، اس پہ پر آج ہم نے ان کو یہ اطلاع دی تحریری طور پہ کہ آپ کا خط ہمیں موصول ہوا ہے، ہم نے آپ کی اس کی سوچا ہے، اس میں ہم وکلاء برادری کے جو نمائندے ہیں ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو ان ڈیو کورس جواب دیں گے. خوشدل خان صاحب، یہ کل تو عائشہ ملک کی تعیناتی کے لیے اس پہ غور ہوگا. اس سے پہلے بھی
جسٹس محمد علی مظہر پہ بھی آپ لوگوں نے شروع سے پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں اور آپ کا بھی ایک سٹینس ایک موقف ہے کہ سینیارٹی پہ ہونا چاہیے. تو اب وہ تو ان کی تعیناتی بھی ہو گئی, وہ آ گئے, وہ جو جسٹس احمد علی شیر جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تھے ان کا وہ تو چلو معاملہ ٹل گیا, وہ تو انہوں نے کنسنٹ نہیں دی, وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. تو اب آپ کافی آپ نے پروٹیسٹ کیے ہیں, تو ابھی عائشہ ملک کو بھی دوبارہ تعینات اس کے لیے غور ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ احتجاج جو ہے نا وہ کتنا زیادہ مطلب اسٹریسفل ہوگا, زیادہ کہ اس پہ ان پہ کوئی پریشر ڈال سکیں کہ یہ ان کی تعیناتی جو ہے جسٹس عائشہ ملک جو آپ کے جو تحفظات ہے کہ سینیارٹی پہ ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے فرمایا یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے بھی جونیئرس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کے خلاف ہمارے قرا صاحبان نے اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کیے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کیے ہیں, کنونشن بھی کیے ہیں. لیکن یہ جو 13 جولائی سے جو معاملہ شروع ہے, 13 جولائی کو یہاں ہمارے جوڈیشل کمیشن کا میٹنگ ہو گیا جس میں بلوچستان کے چیف جسٹس جمال خان مندوخیل اور سعد محمد علی مظہر صاحب کو جو سندھ کے 5 نمبر سے اٹھا کر یہاں ان کے مطلب کنسیڈر کیا. لیکن اس میں جمال خان مندوخیل کو تو انہوں نے ریکمینڈ کر لیا, البتہ محمد علی مظہر کا ڈیفر کر دیا کیونکہ اس وقت ان کی تعداد برابر نہیں تھی. اس میٹنگ میں جسٹس مشیر عالم صاحب نے مخالفت کی تھی تو انہوں نے ڈیفر کر لیا. پھر اسی 13 کو بھی ہم نے پاکستان بر وکلا کو کال دی تھی اور پورا ہمارے احتجاج ہوا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے 28 جولائی کو پھر میٹنگ بلائی تھی جوڈیشل کمیشن کی, اور پھر میں محمد علی مظہر کو ریکمینڈ کر کے آج وہ مطلب حلف بھی لے لے اور سپریم کورٹ کے بینچز میں کام بھی شروع کیا ہے. اس کے خلاف ہم نے 4 اگست کو آل پاکستان جتنے بھی ہمارے منتخب شدہ نمائندے وہ بلا کے ہم نے یہاں ایک سیٹ اپ کیا, ایک میٹنگ کی, اجلاس بلایا اور اس میں ہم نے قرارداد پیش کیا. قرارداد میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس سے بات نہیں چلتی ہے, یہ ہمارے عدلیہ کی آزادی پر ایک وار ہے کہ آپ جونیئر کو اٹھا کر یہاں سپریم کورٹ میں لا رہے ہیں, تو یہ کس کے مطلب کہنے پر لا رہے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ آپ سینئر کو چھوڑ کر جونیئر کو وداؤٹ کوئی ریزن نہ کوئی وجوہات ہے, اور اگر وجوہات ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آپ ایک سینئر کو چھوڑتے تو پھر بھائی کہ سینئر کو کیوں آپ نہیں لا رہے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن انہوں نے پھر ہم نے اس قرارداد کو انڈورس کر دیا پاکستان بار کو, اور اس سلسلے میں ہمارے کراچی میں ایک بڑا کنونشن ہو گیا 21 تاریخ کو, اور اسی میں یہ آج کے لیے مطلب ہے یہ ڈیٹ دیا. اور اس پر ملک بھر میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں ہڑتال ہوگی, اور لالا نے وہاں پر مطلب اعلان کیا تھا کیونکہ ہمارے قرآن کی ایک ڈیمانڈ کے مطابق ہی کہ تمام ملک میں عدالتوں میں ہوتی یہاں نہیں ہوتی ہیں. تو لالا نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کیا ہے. ہمارا یہ کہ ہم نہ کسی ادارے کے خلاف ہیں, نہ کسی شخص کے خلاف ہے, نہ کسی جج کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری ہے, تمام ملک کے عوام کے تمام نظر اسی جوڈیشری پر ہے, اور یہ ایک امپارٹنٹ پلر ہے, آئینی پلر ہے اس پر. اور اگر اس میں ایسے پک اینڈ چوز ہو جو سینئرٹی کو آپ اگنور کر لیتے ہیں وداؤٹ کوئی ریزن, اور آپ اتنے جونیئرس کو لاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بٹھاتے ہیں, تو ہمارے اصولی موقع پہ کہ سینئرٹی شوڈ بی کنسیڈر, اس کو اولویت دی جائے. اور اگر دوسرے مطلب ان کے میرٹ آتے ہیں تو ان پر, تو ہمارا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جتنی بھی ججز صاحبان آتے ہیں تو دے شوڈ بی ایلیویٹڈ آن دی بیسس آف میرٹ. اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے جس طرح یہ کرے. تو ہمارا یہ اصولی موقف ہے, اور اس کے لیے ہم 9 تاریخ کو جو ہم نے کال دیا ہے, تو ہم انشاءاللہ پردور ہمارا احتجاج ہوگا جس طرح لالا نے کہا, اور امن ہوگا. ہم اپنے ساتھیوں سے اپنے بڑوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مطلب اٹینڈ نہ کر لیں. باقی جو کنونشن ہے اس میں اب آپ کی یہ ہے کہ اس پر کتنا مطلب ہوگا, کتنے لوگ ویسے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کل اور شہروں سے بھی آئیں گے؟ ہم امید تو یہ کہ مطلب تقریباً 1000 تک مطلب ہم نے جتنا مطلب محنت کیا. اب دیکھتے ہیں, ہم نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کا بھی وہ دے دیا کہ 6 تاریخ سے 11 تاریخ پر لاک ڈاؤن بھی ہوگی, لیکن ہم ان کا بھی پرواہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم یہاں اکٹھے ہوں گے جس طرح بھی ہم آئیں گے یہاں پر. اب ہم نے کہا تو بہت زیادہ پاکستان سے ریپرزنٹیٹیو آئیں گے,
لیکن زیادہ تر اسلام آباد اور کینڈی جو یہاں پر یہ مطلب ہوم ڈسٹرکٹ ہے یہاں سے ہمارے زیادہ اکثریت آئیں گے، اور پختونخوا سے، ایبٹ آباد سے، پشاور سے وہاں پر ہم نے ارینجمنٹ کیے ہیں۔ کل ہم نے ہفتے کے دنوں میں پختونخوا بار کونسل میں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے ایسوسیشن کے ان کے بات کی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو کامیاب کرنے کی پورا کوشش کریں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا یہ کہ سپریم کورٹ کے یا جو جوڈیشل کمیشن ہے، تو مجھے تو پہلے اس پر حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ججز کی ایویلیشن ہوتی ہیں، جب جوڈیشل کمیشن خود اس پر تقسیم و ڈیوائڈ ہو اور ایک مطلب ووٹ پر آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کو مقرر کرتے، تو مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ ایک جج پر تمام ججز کو، تمام ممبران کو متفق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو جوڈیشری کو ہم لا رہے ہیں وہاں سے انصاف کے لیے بٹھانے کے لیے کہ وہ فیصلے اپنے ضمیر، قانون، آئین کے مطابق دیں گے۔ تو مطلب ہمارا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کامیاب ہو، باقی نہ مانا ان کا کام ہے۔ مطلب اچھا لطیف لالا، یہ ابھی ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جو پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز ہیں، فاروق نائک صاحب نے، انہوں نے بلکہ حکومت اور اپوزیشن کے ممبران کے ساتھ مل کر جو آپ کی جو لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی کہ 184(3) میں اپیل کا حق دیا جائے، تو سر انہوں نے ایک کیے امینڈمنٹ کی سفارش کی، اور خاص کر سینیارٹی کے پر بھی انہوں نے کہا کہ سینیارٹی پہ ہونا چاہیے۔ اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل میں جو پینڈنگ کیسز ہیں تو ان کو بھی یہ پابند قرار دیا کہ 90 دن کے اندر جو ہے جس کے خلاف کوئی بھی ریفرنس پینڈنگ ہو۔ تو سر یہ تو بڑا خوشائن بات ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، کیونکہ وہ سب وکیل ہیں، انہوں نے وکیلوں کی حمایت کی ہے، اور جو وکیلوں کا مطالبہ ہے اس کی حمایت کی ہے۔ یہ دراصل انہوں نے آئین میں جن جگہ ترمیم کی ضرورت ہے انہوں نے کچھ ترامیم کی بھی تجویز پیش کی۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ ان کی ترامیم ہمارے اپنے دوستوں کی بات جن کا ہے اٹارنی جنرل والے، تمام باتوں پہ ہم بیٹھ کر ہم کریں گے، سلسلہ کریں گے، اور پھر وہ ہم دے دیں گے ان کو کہ بھئی حکومت اس کو غور کرے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی نے جو امینڈمنٹ تجویز کی ہیں، اصل میں کمیٹی کو 19ویں ترمیم کے ذریعے اس کے اختیارات بالکل کم کر دیے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی، پارلیمنٹ ویسے بھی سپریم ہوتا ہے، پارلیمنٹ ویسے بھی سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہے، منتخب ادارہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اختیارات بحال کیے جائیں اور وہ اس ترمیم کو ختم کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے، اگر وکلاء یہ کنونشن نہ کرتے ہیں، اگر کراچی کا کنونشن نہ ہوتا، ہم یہ خوشدل خان صاحب بات نہ کرتے، میں نہ کرتا، اور لوگ نہ کرتے، ملتان میں کنونشن نہ ہوتا، تو یقیناً یہ پارلیمانی کمیٹی والے شاید یہ ترامیم پیش نہ کر سکتے، لیکن چونکہ وکلاء میں ایک مسئلہ بن گیا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو۔ یہاں عدلیہ ایسا ادارہ ہے، اگر یہ کمزور ہو جائے تو پھر اس ملک میں نہ جمہوریت آئے گی، نہ میڈیا محفوظ ہوگا، نہ کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں ہوگا، کیونکہ عدلیہ کمزور ہوگا۔ ہم یہ جو انہوں نے سندھ کی چیف جسٹس کو بطور ایڈ ہاک جج لانے کی کوشش کی، خوشدل خان نے چیف جسٹس اور سب کے سامنے ان کی سخت مخالفت کی تھی کہ نہیں، یہ ایڈ ہاک ہمارا مسئلہ غلط ہے، نہیں نہ کرنا۔ ہم نے بھی ان کی تائید کی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے کام، ایک عجیب سا، اب یہ تو بتاتے نہیں لیکن یہ تو بڑی شرمندگی کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ چیف جسٹس جب اس پہ ووٹنگ ہوئی تو 4 ووٹوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی کہ نہ آئے، 4 ووٹوں نے کہا کہ وہ آئے، 5ویں ووٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر اس کی مرضی ہو تو آئے، اور اگر مرضی نہ ہو تو نہ آئے۔ تو ہوا یہ کہ اس کی مرضی، اس نے انکار کر دیا کہ میری مرضی نہیں ہے، سب کچھ اسٹیج سیٹ ہو گیا تھا اس کے، مرضی نہیں ہے میری۔ جب اس نے انکار کر دیا تو ہوا یہ، انہوں نے سمری فروغ نسیم صاحب پتہ نہیں وہ کسی بات پہ شرمندگی محسوس ہی نہیں کرتے،
اس نے سمری بھیج دی پریزیڈنٹ کو، جسٹس جسٹس ڈویژن، صدر نے صاحب اس کو اپروو کر دی اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. تو اب وہ عراق سے ہے یا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کی کیا حیثیت؟ ایسے اداروں کے متعلق اس قسم کے فیصلے اس طریقے سے غلط طریقے سے کہ جن کی عزت میں اضافہ نہ ہو بلکہ وہ فیصلوں کا احترام کم ہو، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے. اچھا لطیف لالا، یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میں نے بات کی نا، تو انہوں نے تو یہ تجویز بلکہ امینڈمنٹ دے دی، تو کیا یہ آپ نے تو کہا کہ اتنی وہ اس کی پاورز نہیں ہیں، تو کیا یہ صرف ایسی خانہ پوری کی کہ نہیں، ان کو باقاعدہ اسٹریس بھی کرنا چاہیے، پارلیمنٹ سے اس کو پاس بھی کرانا چاہیے؟ وہ تو پاس تب ہوں گے، دیکھیں نا آئین میں ترمیم جو ہے 2/3 کی اکثریت سے ہوتی ہے. مثلاً 100 میں 66 لوگ اس ترمیم کی حمایت کریں، تو اس طرح 342 MNA ہیں. 342 میں 2/3 کی اکثریت جو ہے یہ آتی ہے 14 دنیا 28 اور پتہ نہیں کتنے 66 into 3، تو یہ بہت بھاری اکثریت بن جاتی ہے. یہ حکومت کو اس کے در اکثریت حاصل نہیں ہے. البتہ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اس قسم کے امینڈمنٹس کو عملی طور پر پاس کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جا کر محنت کہتے ہیں، قومی مسئلہ ہے، عدلیہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو تب جا کے یہ کامیاب ہوگا. اب سر دست وہ صرف وکیلوں کے بحث کے لیے، ججوں کے دیکھنے کے لیے، وہ جو پارلیمنٹ کمیٹی نے جو تجاویز کیے ہیں ان کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک کہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ میں اس کو سینٹ سے یا قومی اسمبلی سے پاس کر کے پھر دونوں ہاؤسز کو پاس کر 66% کی. بہت شکریہ عبداللطیف افریدی صاحب اور خوشدل خان صاحب. تو جی ناظرین، ابھی 9 سپٹمبر کو جس طرح لطیف افریدی صاحب نے کہا، عبدل خان صاحب نے کہا کہ پرامن احتجاج ہوگا ان کا، اور یہ جو کئی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیارٹی پہ ہونی چاہیے ایلیویشن، تو اب دیکھتے ہیں کہ 9 سپٹمبر کو کیا ہوگا، جوڈیشل کمیشن کیا اپنا فیصلہ کرتی ہے، اور وکلا کی یہ جو تحریک ہے، یہ جو احتجاج ہے، یہ کتنا زیادہ پر اثر ہوگا. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. مہربانی صاحب. مہربانی. زر